اور شہادت پہ پیش کر کے فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ ایک باعزت رسول کا کلام ہے۔ وما ہو بقول شاعر، یا کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ شروع میں یہ ہے نا یہ قوموں کی تاریخ بھی بیان کی ہے، اور اس میں کیا نام ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، یعنی وہاں پیغمبر اور قرآن مجید کو ان کے کلام اور ان کے کردار کے لحاظ سے وہ پیش کیا ہے۔ یہاں ان کے اس عام اعتراض کو لیا ہے کہ یہ ایک شاعر کا کلام ہے، اور شاعر کہنے کا مطلب ان کا اس معنی میں شاعر نہیں کہ جس معنی میں لوگوں کو شاعر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس معنی میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اس کلام میں جو بلاغت، فصاحت، جو زور، تاثیر تھی نا، اس بنا پر وہ کہتے ہیں۔ آپ بھی تو کہتے ہیں کہ الفاظ کی شاعری ہے، جادوگری ہے، اور کاہن جس بنا پر کہتے تھے وہ غیب کی خبریں اور مسجہ کلام، چونکہ یہ تھا نا، تو اس بنا پر کاہنوں کے کلام سے تجویز ہے۔ اور کاہن اور شاعر یہی دو تھے جو ان کی سوسائٹی پر میں سب سے زیادہ باعزت اور معزز تھے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ غیب کی خبریں ان کو کاہنوں سے معلوم ہوتی تھی، اور قیادت اور سیادت شاعروں کو حاصل ہوتی تھی۔ ان کے کلام کو یہ عزت حاصل تھی کہ خانہ کعبہ میں ان کے وہ قصیدے کی جو قصیدے بہت اعلیٰ سمجھے جاتے تھے وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے لکھ کر، اور جس کا قصیدہ لٹکایا جاتا تھا وہ وقت کا ملک الشعراء ہوتا تھا سب سے بڑا۔ تو پہلے جو تحقیر کا انداز تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تحقیر کا انداز اس وقت ان لوگوں کا بدل گیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کلام تو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا جا رہا ہے، تب انہوں نے یہ توجیہ شروع کر دی کہ بس ان کو شاعروں کے درجے تک رکھو یا کاہنوں کے درجے تک رکھو۔ لیکن یہاں فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، رسول کریم سے مراد تو جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں اور نبی کریم بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول اول کی حیثیت سے چونکہ جبریل علیہ السلامی اللہ تعالیٰ کیسے کلام لاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے قرآن میں، ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے۔ تو یہاں بس صرف ترجیح کا سوال پیدا ہوگا، واقع رہ گا کہ دونوں کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے، اور معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امینی کا کلام سناتے تھے، کوئی اس میں فرق تو نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایک باعزت رسول کا کلام ہے۔ باعزت رسول کا کلام ہے یعنی مطلب یہ کہ کسی شاعر کی شاعری اور کسی کاہن کی کاہنی، مطلب یہ ہے کہ شاعر اور کاہن یہ باعزت لوگوں میں نہیں ہے قرآن مجید کے نتیجے۔ تو کیا ڈائریکٹ نہیں مگر انڈائریکٹ یہ بات واضح کر دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ سفلا اور ارادل میں سے ان کا شمار ہے۔ یعنی یہ نہ خیال کیجیے گا کہ چونکہ میں شاعر نہیں ہوں اس لیے شاعروں کی تحقیر کرتا ہوں، بلکہ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ پیغمبر شاعر نہیں ہے اور نہ شاعری ان کے لیے موضوع ہے، اور پھر کسوٹی رکھی ہے کہ ان کے کلام کو پرکھ لو کہ کس طریقے سے تم ان کو شاعر کہتے ہو۔ تو وہاں 3 کسوٹیاں مقرر کی ہیں، سمجھے آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تم دیکھ لو کہ شاعر تمہارے جو شاعر ہیں ان کی پیروی کس طرح کے لوگوں نے کی ہے، اور یہ دیکھو کہ پیغمبر کی پیروی کس طرح کے لوگوں نے کی ہے۔
اسی سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ شاعر ہے یا کچھ اور۔ تو فرمایا کہ الشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کے پیرو جو ہوتے ہیں غاوون ہوتے ہیں، یعنی جس طریقے کے شاعر ہوتے ہیں اسی طریقے کے ان کے پیرو بھی ہوتے ہیں۔ دوسری کسوٹی یہ بتایا ہے کہ شاعروں کا حال یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی متعین ہدف نہیں ہوتا، جو واردہ دل پہ گزر گیا اور اس کے لیے اگر کوئی اچھوتا اسلوب ہاتھ آ گیا تو اس کو شعر میں کہہ دیں۔ اس سے ان کو واضح ہوگی کہ یہ شیطانی بات ہے یا رحمانی بات ہے، اس سے نفس کو تحریک ہوگی یا عقل کو تحریک ہوگی، اس سے انہیں بحث۔ ایک شعر میں ولی، دوسرے میں شیطان۔ حل میں آپ کے یہ واقعہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ خیر قرآن نے بھی رکھا ہے، مستثنا کیا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن وہ گنتی کے لوگ سے پہلے بھی، اور میرا خیال ہے کہ اب تو شاید مشکل سے گنتی کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شاذ و نادر شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہو کہ جو اس بات سے محفوظ۔ تو دوسری کسوٹی یہ رکھی ہے کہ ان کے شاعری کا فی کل واد یہیمون، یعنی ہر وادی میں بھٹکتی، سمجھا؟ برعکس اس کے قرآن کو دیکھو تو اس کا ایک متعین ہدف ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک اس کی ہر آیت اسی معین ہدف پر جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں ذرا بھی اس سے انحراف واقع ہوتا، کہیں آپ ایسا کوئی نشاندہی نہیں کرتے۔ اور کسی، میں چھوٹے شاعروں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے چھوٹے شاعروں کے تو بندیوں کا مجھے مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن میں نے بڑے شاعروں کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں واقع ہے کہ مشترک خصوصیت ہے کہ ان کا کوئی متعین ہدف نہیں، چوبائی تیر پھینکتے، سمجھ گئے آپ؟ بعض شعروں میں جنید شبلی، سمجھ گئے آپ؟ اور بعض شعروں میں وہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ پکے اوباش اور بالکل ہی لاغی اور بالکل ہی محمل ہے۔ تیسری کسوٹی یہ رکھی ہے کہ یقولون ما لا یفعلون، کہ شاعر کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جن پر وہ عمل نہیں کرتے، رزم کے وہ رستم و سندیار، حالانکہ کبھی کسی شاعر نے کوئی بہادری کا کام نہیں کیا، بزم میں وہ مجنون و فرحات، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کی شاعری کو پڑھیں تو جو کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ محض اپنے نفس کی خواہشوں کا اظہار ہوتا ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، یعنی چوری چھپے کہیں کر لے لیکن اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نفس کی خواہشوں کا اظہار کے لیے وہی رات دن سوچتے ہیں، بستر میں جب سوتے ہیں تب بھی سوچتے ہیں، کوئی بری بری خواہش ہے، پھر ان بری خواہشوں کے لیے کوئی اچھوتا اسلوب آ گیا، یہ میں بڑے شاعروں کا ذکر کر رہا ہوں، تو وہ اس کو ادا کر دیں گے۔ باقی رہ گیا کہ عملی اعتبار سے وہ بالکل صفر ہوتی ہے، گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے غازی نہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ تین کسوٹیاں رکھی۔ اب پیغمبر کو اور پیغمبر کے دربار کے جو شعراء تھے نا چند، ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نے ان کا متعین ہدف کو معین کر دیا ہے، عمل صالح کی ان کو توفیق ملی اس لیے کردار ہے، اور قرآن نے ان کی شاعری کا ایک موضوع متعین کر دیا ہے کہ اسی پر کہتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ لی کہ نہیں آپ نے؟ یہ کسوٹی دی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی بتا دی ہے، آپ اسے بھی یاد رکھیں کہ رسول کے لیے اور نبی کے لیے شاعری کو اس کے شاعر نشان قرآن نے نہیں قرار دیا ہے۔ ما ينبغي لو ہے نا، ما علمناه الشعر وما ينبغي لو، کہ ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور شاعری اس کے لیے زیبا بھی نہیں۔ زیبا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہر کارے و ہر بردے، پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے وہ شاعری سے نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اس کی دعوت، اس کا کام جو ہوتا ہے زندگی کے سے متعلق بالکل ہمہ جہت ہوتا ہے ہر پہلو سے، اور شاعری کا تعلق صرف جذبات سے،
جذبہ نہ ہو. یہ میں فلسفہ شاعری پہ گفتگو کرنے لگا, آپ لوگوں کو گراں تو نہیں گزر رہی؟ تو اس کا شاعری کا تعلق جو ہوتا ہے صرف جذبے سے ہوتا ہے. اگر جذبہ نہ ہو تو شعر نہیں نکل سکتا. کوئی جذبہ جب ہوگا نا تبھی شعر پیدا ہوگا. یہ پیدا ہی ہوتا ہے اسی رعایت فاسد سے, ورنہ پھر یہ ہے کہ شعر نہیں پیدا ہوگا. یعنی اگر عقل اور منطق اور فلسفہ اور نفسیات اور فطرت یہ چیزیں آئیں, قانون اور آئین اور نظام زندگی, نظام معاشرت یہ چیزیں آئیں, معاشرت اور سماج کے مسائل آئے, تو شاعری کیا کرے گی؟ کلمہ پہ تو وہ تو شاعری نہیں بنے گی, وہ تو جنگ نام علی وغیرہ ہے کچھ بن جائے گا, باقی رہے گا. شاعری سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو شاعر کی اصلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جذبے کا بنا ہوا ہوتا ہے, جذبے ہی سے بنا ہوتا ہے. باقی ہر چیز اس کی مغلوب ہوتی ہے جذبے سے. عقل بھی اس کی معاف ہوتی ہے. یعنی جذبہ جب پوری طریقے سے غالب آ جاتا ہے نا, تب جا کر کے وہ شعر کے لیے موضوع ہوتا ہے اور شعر کہتا ہے. تو پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف جذبے سے نہیں ہے. جذبہ تو انسانی محرکات میں سے ایک محرک ہے, اور وہ بھی بڑا ہی بکٹوٹ ہے. اس کو لگام لگا کے رکھنا پڑتا ہے. اگر لگام نہ آپ لگائیں تو معلوم نہیں کب برسٹ ہو جائے. سمجھ گیا؟ وہ زندگی کو وہ معلوم نہیں کس راستے پر ڈال دے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی میں نے یہ وہ بات کی ہے شاعری پر کہ جو ارسطو نے بھی نہیں کی ہے. یعنی دعوے کے طور پر نہیں کہتا. ارسطو نے جو کہ فن بلاغت پر کام کیا ہے تو اس نے بھی اس کو اس کی خبر نہیں ہے. اور اگر خبر ہے تو پھر ٹھیک خبر ہے. اس نے شاعری کی جو تعریف کر دی ہے اس کے لحاظ سے وہ بات ٹھیک ہے. یہ وہیں سے اصول چلا ہے کہ احسن الشعر کا حق وہ سب سے زیادہ اچھا شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو. وہیں سے چلا رہی ہے اصول. تو پیغمبر جو ہوتا ہے اس کا زندگی کے تمام اطراف سے تعلق ہوتا ہے. وہ آپ کی عقل کو بیدار کرتا ہے, آپ کی فطرت کو بیدار کرتا ہے, آپ کے قوت عمل کو بیدار کرتا ہے, آپ کو سماج, تمدن, نظام زندگی, آئین, قانون ہر چیز بتاتا ہے نا. اور اسی کے ساتھ آپ کے جذبے کو بھی وہ ابھارتا ہے, لیکن جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ضابطے آپ کو بتاتا ہے. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری ساری قوتوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے یہ, اس سے ذرا بچ کے رہنا. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اس لیے نبی کے لیے یہ شاعر شان نہیں. نبی کا کام اس سے نہیں ہو سکتا. وہ تو صرف اس کا کام چل سکتا ہے جو ایک کسی مجلس میں واہ 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 سبحان اللہ کیا فرمایا, کیا خوب فرمایا, بس اب آپ کے اوپر ختم ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ نبی کا تو یہ کام نہیں ہوتا. نبی کو تو ایک مقنن کی حیثیت سے, ایک حاکم کی حیثیت سے, ایک فرمانروا کی حیثیت سے, ایک قاضی کی حیثیت سے, ایک واعظ کی حیثیت سے, ایک مفتی کی حیثیت سے, سمجھ گیا, ان تمام لحاظ سے کام کرنا پڑتا ہے نا. اس لیے شاعری جو ہے اس کا نہیں ہے. اس لیے ہمارے حضور کبھی کوئی شعر کا حوالہ بھی دیتے تو ایک ہی مصرع پڑھتے تھے اور اس کو بھی الٹ دیتے تھے, اس لیے کہ شان نبوت کے یہ منافی ہے. تو یہ ایک بہت محدود سی چیز, بہت محدود سے دائرے میں ان لوگوں کے اندر کام کرتی ہے شاعری کہ جو بالعموم بالکل فارغ الوقت لا خیر اور خیالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سمجھ گیا؟ اس لیے شاعری سے اسی حد تک تعلق رکھنا چاہیے کہ جتنا میں رکھتا ہوں. معاف کیجیے گا, یعنی میں امرؤ القیس کو بھی پڑھتا ہوں, غالب کو بھی پڑھتا ہوں, سمجھ گیا, سب کو پڑھتا ہوں, لیکن اس میں واقع ہے کہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کے مہارات, حدیث کے مہارات کہاں کہاں ملتے ہیں. سمجھ گیا, اور ان لوگوں کے ہاں معروف و منکر کیا ہے, یہ کس طرح کو سوچتے. میں آپ سے باقی رہ گیا کہ اگر یہ ضرورت نہ ہو تو یہ کار بیکارہ ہے. اس کار بیکارہ میں آپ اپنا وقت نہ ضائع کریں.